السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہو جس میں پیسہ، دولت اور معاشی تحفظ اتنا اہم نہ رہا ہو جتنا آج کے زمانے میں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی مالی طاقت ہو کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکے، اپنے خاندان کو محفوظ زندگی دے سکے اور بڑھاپے میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت اس مقصد تک کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ ٹونی رابنز اپنی کتاب انشیکیبل میں اسی مسئلے کو بنیادی طور پر سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مالی آزادی حاصل کرنا دراصل اتنا مشکل نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ محنت نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اصول معلوم نہیں ہوتے۔ زیادہ تر لوگ زندگی بھر پیسے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پیسے کو اپنے لیے کام کرنا نہیں سکھا پاتے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو عام انسان اور مالی طور پر آزاد انسان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ مالی آزادی دراصل کیا ہے؟ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ مالی آزادی کا مطلب ارب پتی ہونا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مالی آزادی کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی آمدنی ہو جو آپ کے اخراجات کو پورا کرے، چاہے آپ کام کر رہے ہوں یا نہیں۔ یعنی اگر ایک دن آپ کام چھوڑ دیں تو بھی آپ کی زندگی متاثر نہ ہو۔ یہ آمدنی مختلف ذرائع سے آ سکتی ہے، جیسے سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا منافع، کرائے کی آمدنی، کاروباری منافع، ڈیویڈنڈ یا دیگر مالی ذرائع۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو اسے مالی آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ پیسے کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی۔ ٹونی رابنز کہتے ہیں کہ دنیا میں پیسے کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کمانا ہی کامیابی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیسے کمانا صرف پہلا مرحلہ ہے۔ اصل کامیابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے پیسے کو اس طرح استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مزید پیسہ پیدا کرے۔ بہت سے لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن پھر بھی مالی مسائل میں رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ نسبتاً کم آمدنی کے باوجود مالی طور پر محفوظ ہوتے ہیں۔ فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے: مالی شعور۔ مالی شعور کیوں ضروری ہے؟ مالی شعور کا مطلب ہے کہ آپ کو پیسے کے اصولوں کی سمجھ ہو۔ آپ جانتے ہوں کہ سرمایہ کاری کیسے کی جاتی ہے، خطرات کو کیسے کم کیا جاتا ہے، طویل مدت میں دولت کیسے بنتی ہے اور مالی بحران سے کیسے بچا جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی شعور نہ ہو تو وہ کتنا بھی پیسہ کما لے، وہ اسے ضائع کر سکتا ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں اور کروڑوں کمائے لیکن چند سالوں میں سب کچھ کھو دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پیسے کو سنبھالنے کا فن نہیں جانتے تھے۔ مارکیٹ کا خوف سرمایہ کاری کی دنیا میں سب سے بڑا دشمن مارکیٹ نہیں بلکہ انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو لوگ لالچ میں آ کر زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور جب مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو وہ خوف کے باعث اپنا سرمایہ نکال لیتے ہیں۔ یہی وہ غلطی ہے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ طویل مدت میں مارکیٹ ہمیشہ اوپر جاتی ہے۔ اس لیے کامیاب سرمایہ کار وہ ہوتا ہے جو جذبات کے بجائے اصولوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ خوف اور لالچ کا چکر۔ ٹونی رابنز کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں دو جذبات سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں: پہلا خوف، دوسرا لالچ۔ دوستوں، جب مارکیٹ تیزی سے بڑھتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ موقع کھو رہے ہیں۔ وہ جلدی میں سرمایہ کاری کر دیتے ہیں، لیکن جب مارکیٹ گرتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور نقصان میں اپنا سرمایہ کا نکال لیتے ہیں۔ اس طرح وہ ہمیشہ غلط وقت پر خریدتے اور غلط وقت پر بیچتے ہیں۔ طویل مدتی سوچ۔ مالی کامیابی کا سب سے بڑا راز طویل مدتی سوچ ہے۔ کامیاب سرمایہ کار روزانہ کی مارکیٹ کو اہمیت نہیں دیتے، وہ سالوں اور دہائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص ہر مہینے مستقل سرمایہ کاری کرے اور اسے 20 یا 30 سال تک جاری رکھے تو وہ حیران کن دولت بنا سکتا ہے۔
اس عمل کو کمپاؤنڈ گروتھ کہتے ہیں، کمپاؤنڈنگ کی طاقت۔ البرٹ انسٹائن نے کمپاؤنڈنگ کو دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا تھا۔ کمپاؤنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے سے پیدا ہونے والا منافع بھی دوبارہ سرمایہ کاری میں شامل ہو جائے، پھر اس پر بھی منافع بنتا ہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ دولت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل سرمایہ کاری کرتا رہے تو وقت اس کا سب سے بڑا دوست بن جاتا ہے۔ کامیاب سرمایہ کاروں کا راز۔ ٹونی رابنس نے دنیا کے مشہور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی اور ان سے سیکھا کہ وہ مالی بحران سے کیسے بچتے ہیں۔ ان میں ایک چیز مشترک تھی، وہ جذبات کے بجائے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ طویل مدت میں سوچتے ہیں اور اپنے پورٹ فولیو کو متوازن رکھتے ہیں۔ مالی آزادی کا پہلا قدم۔ ٹونی رابنس کے مطابق مالی آزادی کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی مالی زندگی کی ذمہ داری قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی اور اخراجات کو سمجھیں، اپنی بچت کو بڑھائیں اور سرمایہ کاری کے اصول سیکھیں۔ جب انسان اپنی مالی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو وہ مالی آزادی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ دوستوں، دنیا کے عظیم سرمایہ کاروں کے اصول اور کامیابی کے راز ٹونی رابنس نے اس کتاب کی تیاری کے دوران دنیا کے کچھ سب سے کامیاب سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی۔ ان سرمایہ کاروں نے نہ صرف اربوں ڈالر کمائے بلکہ کئی مالی بحرانوں کے باوجود اپنی دولت کو محفوظ رکھا اور مسلسل بڑھایا۔ یہ سرمایہ کار مختلف پس منظر رکھتے تھے، ان کی حکمت عملی بھی ایک جیسی نہیں تھی، لیکن حیران کن طور پر ان سب کے اصولوں میں کئی بنیادی چیزیں مشترک تھیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ اگر عام لوگ ان اصولوں کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اپنا لیں تو وہ بھی مالی طور پر مضبوط بن سکتے ہیں۔ کامیاب سرمایہ کار کون ہوتے ہیں؟ کامیاب سرمایہ کار وہ نہیں ہوتے جو ہر بار مارکیٹ کی درست پیش گوئی کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سرمایہ کار ہمیشہ درست پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ اصل کامیاب سرمایہ کار وہ ہوتا ہے جو ایسے نظام بناتا ہے جو مختلف حالات میں بھی کام کرتا رہے۔ یعنی اگر مارکیٹ اوپر جائے تو فائدہ ہو، اگر مارکیٹ نیچے آئے تو نقصان کم ہو، اور اگر معاشی بحران آئے تو سرمایہ محفوظ رہے۔ ٹونی رابنس یہی وہ سوچ ہے جسے انشیکیبل کہتے ہیں، یعنی ایسا سرمایہ کار جسے مارکیٹ کے طوفان ہلا نہ سکے۔ وارن بفیٹ کا سرمایہ کاری فلسفہ۔ وارن بفیٹ کو دنیا کا سب سے کامیاب سرمایہ کار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کے ذریعے دہائیوں میں بے مثال دولت بنائی، لیکن ان کی حکمت عملی حیران کن طور پر بہت سادہ ہے۔ ان کا بنیادی اصول یہ ہے، ایسی کمپنی خریدیں جو مضبوط ہو، سمجھ میں آئے اور طویل مدت تک ترقی کرے۔ وہ کمپنیوں کو ایسے خریدتے ہیں جیسے کوئی کاروبار خرید رہا ہو، نہ کہ صرف شیئرز۔ وارن بفیٹ کے 3 بنیادی اصول۔ پہلا اصول، صرف وہی سرمایہ کاری کریں جسے آپ سمجھتے ہوں۔ وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کمپنی کے کاروبار کو نہیں سمجھتے تو اس میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے سرمایہ کاری کر دیتے ہیں کیونکہ کسی نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی بہت ترقی کرے گی، لیکن بغیر سمجھے سرمایہ کاری کرنا دراصل جوا کھیلنے کے برابر ہے۔ دوسرا اصول، طویل مدتی سرمایہ کاری۔ وارن بفیٹ اکثر کہتے ہیں اگر آپ کسی اسٹاک کو 10 سال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اسے 10 منٹ کے لیے بھی نہ خریدیں۔ یہ جملہ سرمایہ کاری کی پوری فلسفہ کو بیان کر دیتا ہے۔ تیسرا اصول، صبر۔ وارن بفیٹ کا سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے۔ وہ سالوں تک انتظار کر سکتے ہیں جب تک کہ انہیں بہترین موقع نہ مل جائے، اور جب موقع ملتا ہے تو وہ بھرپور سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ہیج فنڈ ریڈالیو کے بانی ہیں۔ انہوں نے ایک خاص حکمت عملی تیار کی جسے آل ویدر پورٹ فولیو کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرمایہ کاری کا ایسا نظام بنایا جائے جو ہر معاشی موسم میں محفوظ رہے۔ معاشی حالات کے 4 ممکنہ منظر کے مطابق معیشت ریڈالیو کے مطابق 4 چیزوں پر یہ ملحقت ہے: معاشی ترقی، معاشی سست روی،
افراط زر، مہنگائی میں کمی۔ زیادہ تر سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو صرف ایک قسم کے حالات کے مطابق بناتے ہیں۔ معاشی حالات کے 4 ممکنہ منظر۔ ریڈولیو کے مطابق معیشت 4 بنیادی حالتوں میں ہوتی ہے: معاشی ترقی، معاشی سست روی، افراط زر، مہنگائی میں کمی۔ زیادہ تر سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو صرف ایک قسم کے حالات کے مطابق بناتے ہیں، لیکن ریڈولیو نے ایسا پورٹ فولیو بنایا جو ان 4 حالات میں توازن برقرار رکھتے۔ متوازن پورٹ فولیو آل ویدر پورٹ فولیو میں مختلف قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں: اسٹاک، بانڈز، سونا، دیگر محفوظ اثاثے۔ اس تنوع کی وجہ سے اگر ایک شعبہ متاثر ہو جائے تو دوسرا اسے متوازن کر دیتا ہے۔ جیک بوگل اور انڈیکس فنڈ۔ جیک بوگل سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک انقلاب لے کر آئے۔ انہوں نے انڈیکس فنڈز کا تصور پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ زیادہ تر فنڈ مینیجر مارکیٹ کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پورے مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر لی جائے۔ انڈیکس فنڈ کیا ہوتا ہے؟ انڈیکس فنڈ ایک ایسا سرمایہ کاری فنڈ ہوتا ہے جو کسی مارکیٹ انڈیکس کو فالو کرتا ہے۔ مثلاً انڈیکس امریکہ کی 500 بڑی 500 S&P کمپنیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ انڈیکس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو دراصل آپ ان تمام کمپنیوں میں ایک ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیکس فنڈ کے فائدے: کم فیس، زیادہ تنوع، کم خطرہ، طویل مدتی، بہتر سرمایہ کاری، بہتر کارکردگی۔ جیک بوگل کے مطابق زیادہ تر عام سرمایہ کاروں کے لیے یہی بہترین حکمت عملی ہے۔ پاول ٹوڈر جونز کی حکمت عملی ایک مشہور ٹریڈرز ہیں۔ پاول ٹوڈر جونز کے مارکیٹ کریش سے پہلے 1987 جنوری نے ہی اس کی پیشگوئی کر لی تھی۔ اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے سرمایے کو محفوظ رکھیں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نقصان کو محدود رکھ سکتے ہیں تو آپ آخر کار کامیاب ہو جائیں گے۔ سرمایہ کاری میں تنوع کی طاقت۔ ان تمام سرمایہ کاروں کے درمیان ایک چیز مشترک ہے: وہ کبھی اپنا سرمایہ پیسے ایک جگہ نہیں لگاتے، وہ اپنے پورٹ فولیو کے مختلف اثاثوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تنوع کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ نے سارا سرمایہ صرف ایک کمپنی میں لگا دیا اور وہ کمپنی ناکام ہو گئی تو آپ سب کچھ کھو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مختلف کمپنیوں اور اثاثوں میں سرمایہ کاری کی ہو تو نقصان محدود رہتا ہے۔ سرمایہ کاری کا سنہری اصول: ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کا سب سے بڑا اصول یہ ہے: نقصان سے بچاؤ کو ہمیشہ منافع سے زیادہ اہمیت دیں۔ بہت سے لوگ صرف منافع کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کامیاب سرمایہ کار پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نقصان کو کیسے کم کیا جائے۔ مالی بحران کے دوران رویہ: جب مالی بحران آتا ہے تو زیادہ تر لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن کامیاب سرمایہ کار اسے موقع سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت بہترین کمپنیوں کے شیئرز قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں۔ وارن بفیٹ نے کئی بار اس حکمت عملی سے بڑی دولت کمائی ہے۔ سرمایہ کاری کی اصل جنگ: ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی اصل جنگ مارکیٹ کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کے اپنے ذہن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے جذبات پر قابو پا لے تو وہ سرمایہ کاری میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مستقل مزاجی کی طاقت: بہت سے لوگ سرمایہ کاری شروع تو کرتے ہیں لیکن چند سال بعد چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دولت بنانے کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہر مہینے تھوڑی سی رقم بھی سرمایہ کاری کرے اور اسے دہائیوں تک جاری رکھے تو وہ بڑی دولت بنا سکتا ہے۔ اس حصے کا خلاصہ: اس حصے میں ہم نے سیکھا کہ کامیاب سرمایہ کار اصولوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ طویل مدتی سوچ سب سے اہم ہے۔ تنوع سرمایہ کاری کو محفوظ بناتا ہے۔ کم فیس والے فنڈز بہترین ہوتے ہیں۔ صبر سرمایہ کاری کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستوں، جب عام لوگ سرمایہ کاری کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر مارکیٹ گر گئی تو ان کا سرمایہ ڈوب جائے گا، لیکن ٹونی رابنس اس کتاب میں ایک حیران کن حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ مالیاتی نظام ہے جو عام سرمایہ کار کو پیچھے اصولوں، چھپی ہوئی فیسوں اور غلط مشوروں کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں اور سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس دولت کو حاصل نہیں کر پاتے جس کی وہ امید کرتے ہیں۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کی صنعت عام سرمایہ کار کی سمجھ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مہنگی ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری کی صنعت کیسے کام کرتی ہے؟ جب کوئی شخص سرمایہ کاری شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ عام طور پر کسی بینک، بروکر یا مالیاتی مشیر کے پاس جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر یہ ادارے بنیادی طور پر اپنے منافع کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مالیاتی صنعت ایک بہت بڑی کاروباری صنعت ہے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ فیس اور کمیشن حاصل کرنا ہوتا ہے۔ فیس کا خفیہ نظام، زیادہ تر سرمایہ کار یہ نہیں جانتے وہ کتنی فیس ادا کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی فنڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس سے مختلف قسم کی فیسیں وصول کی جاتی ہیں، مثلاً مینجمنٹ فیس، ایڈمنسٹریٹر فیس، بروکریج کمیشن، ٹریڈنگ اخراجات۔ یہ فیسیں بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہیں، مثلاً اگر فیس صرف 1 یا 2% ہو تو عام آدمی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ فیسیں طویل مدت میں بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ چھوٹی فیس، بڑا نقصان۔ فرض کریں کہ کوئی شخص 30 سال تک سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اگر اس کی سرمایہ کاری پر ہر سال 2% فیس کٹتی رہے تو وقت کے ساتھ اس کی دولت کا بہت بڑا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ کئی لوگ اپنی ممکنہ دولت کا نصف حصہ صرف فیسوں کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ یہ نقصان خاموشی سے ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ فعال فنڈز اور ان کی حقیقت۔ سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ایکٹیو فنڈز کہتے ہیں۔ یہ وہ فنڈز ہوتے ہیں جنہیں فنڈز مینیجر فعال طور پر چلاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو شکست دے سکتے ہیں اور عام سرمایہ کاروں کے مقابلے میں زیادہ منافع کما سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر فعال فنڈز طویل مدت میں مارکیٹ سے بہتر کارکردگی نہیں دکھا پاتے۔ بہت سی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اکثر فنڈ مینیجر چند سالوں کے بعد مارکیٹ کے برابر یا اس سے کم کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ زیادہ فیس وصول کرتے ہیں۔ انڈیکس فنڈ کیوں بہتر ہے؟ جیک بوگل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انڈیکس فنڈز کا تصور پیش کیا۔ انڈیکس فنڈ کسی خالص مارکیٹ انڈیکس فنڈز کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈ مینیجر مارکیٹ کو شکست دینے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ پورے مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر دیتے ہیں۔ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ فیس بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ طویل مدت میں یہ فنڈز اکثر فعال فنڈ سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ مالیاتی مشیروں کا تضاد۔ بہت سے لوگ مالیاتی مشیروں پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، لیکن ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ ہر مشیر واقعی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ کئی مشیر ایسے فنڈز کی سفارش کرتے ہیں جن سے انہیں زیادہ کمیشن ملتا ہے۔ اس صورت میں مشیر کا مفاد اور سرمایہ کار کا مفاد ایک جیسا نہیں رہتا۔ سرمایہ کاری میں ایک اور بڑی غلطی جذباتی فیصلے ہیں۔ جب مارکیٹ تیزی سے بڑھتی ہے تو لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ سرمایہ کاری کرنے لگتے ہیں، اور جب مارکیٹ گرتی ہے تو وہ خوف کے باعث اپنے اثاثے بیچ دیتے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر سرمایہ کار نقصان اٹھاتے ہیں۔ میڈیا کا اثر۔ سرمایہ کاری کے فیصلوں پر میڈیا کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ ٹی وی چینلز اور خبریں اکثر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سنسنی خیز انداز میں پیش کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ غیر ضروری خوف یا جوش میں آ جاتے ہیں۔ ٹونی رابنس کے مطابق کامیاب سرمایہ کار روزانہ کی خبروں پر توجہ نہیں دیتے، وہ طویل مدت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ مارکیٹ کا قدرتی چکر۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں بڑھتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی مارکیٹ بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور کبھی اچانک گر جاتی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ طویل مدت میں مارکیٹ کا رجحان ہمیشہ اوپر کی طرف رہا ہے۔ بحران میں موقع۔ جب مالی بحران آتا ہے تو زیادہ تر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن کامیاب سرمایہ کار اسے ایک موقع سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت بہترین کمپنیوں کے شیئرز کم قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں۔ جو سرمایہ کار اس وقت صبر سے کام لیتے ہیں وہ بعد میں بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مالی آزادی کا اصل راستہ۔ ٹونی رابنس کے مطابق مالی آزادی کا راستہ بہت پیچیدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے چند بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کم فیس والے فنڈز کا انتخاب، تنوع کے ساتھ سرمایہ کاری، طویل مدت کی سوچ
جذباتی فیصلوں سے بچاؤ۔ مستقل سرمایہ کاری اکثر کوئی شخص ان اصولوں پر عمل کرے تو وہ آہستہ آہستہ بڑی دولت بنا سکتا ہے۔ اس حصے کا خلاصہ: اس حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ سرمایہ کاری کی صنعت میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی فیسیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر فعال فنڈز مارکیٹ کو شکست نہیں دے پاتے۔ دوستوں، اس حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ سرمایہ کاری کی صنعت میں بہت سی چھپی ہوئی فیسیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر فعال فنڈز مارکیٹ کو شکست نہیں دے پاتے۔ عام سرمایہ کاروں کے لیے انڈیکس فنڈ بہتر ہوتے ہیں۔ جذباتی فیصلے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ طویل مدتی حکمت عملی سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ دوستوں، سرمایہ کاری کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے: مارکیٹ کبھی بھی ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں چلتی۔ کبھی تیزی ہوتی ہے، کبھی مندی، کبھی غیر یقینی حالات پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے پوری معیشت خطرے میں ہے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ جو سرمایہ کار ان حالات سے گھبرا جاتا ہے وہ اکثر غلط فیصلے کرتا ہے، جبکہ جو سرمایہ کار ان حالات کو سمجھتا ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مارکیٹ کریش کیوں ہوتی ہے؟ مارکیٹ کریش کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی معاشی پالیسیوں کی غلطیاں، کبھی عالمی بحران، کبھی جنگیں، کبھی مالیاتی نظام کی کمزوریاں۔ لیکن ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ کریش اچانک نہیں ہوتے۔ اکثر ان کے پیچھے کئی سالوں کی معاشی سرگرمیاں اور مالیاتی فیصلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب کسی ملک میں قرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا جب لوگ حد سے زیادہ قیاس آرائی کرنے لگتے ہیں تو مارکیٹ ایک غیر متوازن حالت میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب قیمتیں اچانک گرنے لگتی ہیں۔ 2008 کا عالمی مالی بحران۔ اس کتاب میں 2008 کے ٹونی رابنس مالی بحران کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ بحران امریکہ کے ہاؤسنگ مارکیٹ سے شروع ہوا تھا۔ بینکوں نے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو قرض دیے جو دراصل انہیں واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جب لاکھوں لوگ اپنے گھروں کے قرضے ادا نہ کر سکے تو پورا مالیاتی نظام ہل کر رہ گیا۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس گر گئیں، بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہونے لگیں اور لاکھوں لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں۔ یہ بحران اتنا شدید تھا کہ کئی ماہرین کو لگا کہ شاید عالمی معیشت کئی دہائیوں تک سنبھل نہ سکے۔ خوف کی نفسیات۔ جب مارکیٹ کریش ہوتی ہے تو صرف معیشت متاثر نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی نفسیات بھی متاثر ہوتی ہے۔ سرمایہ کاروں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی اپنے شیئرز نہ بیچے تو وہ سب کچھ کھو دیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے لوگ نقصان میں بھی اپنی سرمایہ کاری بیچ دیتے ہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مالی غلطی کرتے ہیں۔ کامیاب سرمایہ کار کیا کرتے ہیں؟ جب عام لوگ خوف زدہ ہو کر اپنی سرمایہ کاری بیچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کامیاب سرمایہ کار بالکل مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے بحران عارضی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین کمپنیوں کی بنیادی طاقت چند مہینوں یا سالوں میں ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ بحران کے دوران سستے داموں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان کا مشہور جملہ ہے: جب دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں تو لالچی بنو، اور جب دوسرے لوگ لالچی ہوں تو محتاط بنو۔ مارکیٹ کی تاریخی حقیقت: اگر ہم گزشتہ 100 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں کئی بڑے بحران نظر آتے ہیں۔ مثلاً 1929 کا عظیم معاشی بحران، 1987 کا بلیک منڈے، 2000 کا .com بیبل، 2008 کا عالمی مالی بحران۔ ہر بار مارکیٹ بہت بری طرح گری، لیکن ہر بحران کے بعد مارکیٹ نے نہ صرف اپنی پوزیشن واپس حاصل کی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بلند سطح پر پہنچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ طویل مدت کے سرمایہ کار اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ مارکیٹ ٹائمنگ کا مسئلہ: بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو پہلے سے سمجھ کر صحیح وقت پر خرید اور فروخت کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ ٹائمنگ انتہائی مشکل کام ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار بھی ہر بار صحیح وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی سرمایہ کار چند بہترین دنوں میں مارکیٹ سے باہر ہو جائے تو اس کی سرمایہ کاری کی کارکردگی بہت کم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر ماہرین مستقل سرمایہ کاری کی حکمت عملی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مستقل سرمایہ کاری کا فائدہ ایک حکمت عملی جیسے ڈالر کاسٹ
ایوریجنگ کہا جاتا ہے، بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار باقاعدگی سے ایک مخصوص رقم سرمایہ کاری کرتا رہے، چاہے مارکیٹ اوپر ہو یا نیچے۔ اس طریقے سے وقت کے ساتھ اوسطاً قیمت کم ہو جاتی ہے اور سرمایہ کاری کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ صبر کی طاقت۔ ٹونی رابنس کے مطابق سرمایہ کاری میں سب سے قیمتی خصوصیت صبر ہے۔ جو سرمایہ کار جلدی منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن جو سرمایہ کار صبر کے ساتھ طویل مدت تک سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ کمپاؤنڈنگ کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ان کی دولت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ ذہنی مضبوطی۔ سرمایہ کاری صرف مالی علم کا نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی کا بھی امتحان ہے۔ جب مارکیٹ گرتی ہے تو انسان کا اعتماد ہل جاتا ہے۔ اسی لیے کامیاب سرمایہ کار اپنے فیصلے اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ جذبات کی بنیاد پر۔ وہ پہلے سے ایک منصوبہ بناتے ہیں اور پھر اسی منصوبے پر قائم رہتے ہیں۔ بحران دراصل موقع ہوتے ہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ مالی بحران اکثر بہترین سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں خوف زیادہ ہوتا ہے تو بہترین کمپنیوں کے شیئرز بھی سستے ہو جاتے ہیں۔ جو سرمایہ کار اس وقت حوصلہ رکھتا ہے وہ بعد میں بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس حصے میں ہم نے سیکھا کہ مارکیٹ کریش سرمایہ کاری کا قدرتی حصہ ہے۔ خوف سرمایہ کار کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کامیاب سرمایہ کار بحران کو موقع سمجھتے ہیں۔ مارکیٹ ٹائمنگ بہت مشکل ہے۔ مستقل سرمایہ کاری طویل مدت میں فائدہ دیتی ہے۔ دوستوں، سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پورٹ فولیو۔ پورٹ فولیو سے مراد وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں کسی سرمایہ کار کی تمام سرمایہ کاریاں شامل ہوتی ہیں، مثلاً اسٹاک، بانڈز، سونا، جائیداد، نقد رقم۔ یہ سب مل کر ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ کامیاب سرمایہ کاری کا راز صرف اچھے اثاثے خریدنے میں نہیں بلکہ صحیح توازن قائم کرنے میں ہے۔ پورٹ فولیو کی اہمیت۔ فرض کریں ایک شخص نے اپنا سارا سرمایہ صرف ایک کمپنی کے شیئرز میں لگا دیا۔ اگر وہ کمپنی کامیاب ہو جائے تو شاید وہ بہت زیادہ منافع کما لے، لیکن اگر وہ کمپنی ناکام ہو جائے تو اس کی پوری دولت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سمجھدار سرمایہ کار کبھی بھی اپنا پورا سرمایہ ایک جگہ نہیں لگاتے، وہ اپنے پورٹ فولیو کو مختلف اثاثوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تنوع کی حکمت عملی۔ تنوع کا مقصد خطرے کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر پورٹ فولیو میں مختلف قسم کے اثاثے شامل ہوں تو ایک اثاثے کا نقصان دوسرے اثاثے کے فائدے سے متوازن ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر اسٹاک مارکیٹ گر جائے تو ممکن ہے کہ سونے کی قیمت بڑھ جائے۔ اسی طرح اگر معیشت کمزور ہو تو بعض اوقات بانڈز بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اس طرح پورٹ فولیو کا مجموعی توازن برقرار رہتا ہے۔ ریڈولیو کا آل ویدر پورٹ فولیو۔ ٹونی رابنس اس کتاب میں ریڈولیو کی حکمت عملی کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ ریڈولیو نے اپنی سرمایہ کاری کے تجربے سے یہ سمجھا کہ معیشت مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ انہوں نے معیشت کو 4 بنیادی حالات میں تقسیم کیا: معاشی ترقی، معاشی سست روی، مہنگائی میں اضافہ، مہنگائی میں کمی۔ ان چاروں حالات میں مختلف اثاثے مختلف کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسا پورٹ فولیو تیار کیا جو ہر معاشی موسم میں متوازن رہ سکے۔ آل ویدر پورٹ فولیو، اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے آل ویدر پورٹ فولیو کی ساخت۔ اس پورٹ فولیو میں عام طور پر درج ذیل تناسب استعمال کیا جاتا ہے: تقریباً 30% اسٹاک، 40% طویل مدتی بانڈز، 15% درمیانی مدت کے بانڈز، 7.5% سونا، 7.5% دیگر کموڈیٹیز۔ یہ تقسیم اس طرح بنائی گئی ہے کہ مختلف معاشی حالات میں پورٹ فولیو کا توازن برقرار رہے۔ پورٹ فولیو بیلنسنگ ایک اور اہم تصور ری بیلنسنگ ہے۔ وقت کے ساتھ مختلف اثاثوں کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اکثر اسٹاک بہت زیادہ بڑھ جائے تو پورٹ فولیو میں ان کا حصہ بڑھ جائے گا۔ اس صورت میں سرمایہ کار کو کچھ اسٹاک بیچ کر دوسرے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ پورٹ فولیو کا توازن برقرار رہے۔ یہ عمل سال میں 1 یا 2 بار کیا جا سکتا ہے۔ خطرے کا انتظام۔
سرمایہ کاری میں سب سے اہم چیز منافع نہیں بلکہ خطرے کا انتظام ہے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خطرات کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ طویل مدت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خطرے کو کم کرنے کے چند طریقے یہ ہیں: تنوع، طویل مدتی سرمایہ کاری، کم فیس والے فنڈز، جذباتی فیصلوں سے بچاؤ، مختلف اثاثوں کی خصوصیات۔ ہر اثاثے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسٹاک طویل مدت میں زیادہ منافع دے سکتے ہیں لیکن ان میں اتار چڑھاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بانڈز نسبتاً محفوظ ہوتے ہیں لیکن ان کا منافع کم ہوتا ہے۔ سونا اکثر معاشی بحران اور مہنگائی کے دوران اچھی کارکردگی دکھاتا ہے۔ جائیداد طویل مدت میں مستحکم آمدنی فراہم کر سکتی ہے۔ پورٹ فولیو کے ذاتی نوعیت: ہر سرمایہ کار کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی عمر کم عمر ہوتی ہے، کسی کی زیادہ، کسی کے اخراجات کم ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ، اسی لیے ہر شخص کا پورٹ فولیو مختلف ہو سکتا ہے۔ عام طور پر نوجوان سرمایہ کار زیادہ خطرہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ عمر رسیدہ سرمایہ کار نسبتاً محفوظ سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ مستقل سرمایہ کاری: ایک اور اہم اصول مستقل سرمایہ کاری ہے۔ اگر کوئی شخص ہر مہینے باقاعدگی سے سرمایہ کاری کرے تو وہ وقت کے ساتھ بڑی دولت بنا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پورٹ فولیو اور ذہنی سکون: ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ ایک متوازن پورٹ فولیو کا سب سے بڑا فائدہ صرف مالی نہیں بلکہ ذہنی بھی ہوتا ہے۔ جب سرمایہ کار جانتا ہے کہ اس کی سرمایہ کاری مختلف اثاثوں میں تقسیم ہے تو وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے کم پریشان ہوتا ہے۔ اس طرح وہ جذباتی فیصلوں سے بچ سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم نے سیکھا کہ پورٹ فولیو سرمایہ کاری کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تنوع خطرے کو کم کرتا ہے۔ آل ویدر پورٹ فولیو ایک متوازن حکمت عملی ہے۔ پورٹ فولیو کو وقتاً فوقتاً متوازن کرنا ضروری ہے۔ مستقل سرمایہ کاری دولت بنانے کا مؤثر طریقہ ہے۔ دوستوں، زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کام کرنے کی صلاحیت کھونے لگتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ آمدنی ختم ہو جائے گی تو زندگی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ اگر انسان نے پہلے سے منصوبہ بندی نہ کی ہو تو ریٹائرمنٹ ایک مشکل مرحلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے درمیانی حصے میں ہی ایسا مالی نظام بنائے جو اسے بڑھاپے میں بھی آمدنی فراہم کرتا رہے۔ ریٹائرمنٹ کا اصل مسئلہ: زیادہ تر لوگ ریٹائرمنٹ کے بارے میں صرف بچت کے زاویے سے سوچتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک بڑی رقم جمع ہو جائے تو وہ آرام سے زندگی گزار سکیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف بڑی رقم ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم کتنے عرصے تک چل سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک بڑی بچت ہو لیکن وہ چند سالوں میں ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ مالی مشکلات میں پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے مالی منصوبہ بندی میں صرف بچت نہیں بلکہ مستقل آمدنی کا نظام زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آمدنی کے مختلف ذرائع: ٹونی رابنس کے مطابق ایک سمجھدار سرمایہ کار اپنی آمدنی کے کئی ذرائع بناتا ہے۔ اگر آمدنی صرف ایک ذریعہ سے آ رہی ہو تو خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آمدنی مختلف ذرائع سے آ رہی ہو تو مالی تحفظ زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے، زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آمدنی کے چند اہم ذرائع یہ ہو سکتے ہیں: سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا منافع، ڈیویڈنڈ دینے والے اسٹاک، بانڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی، کرائے کی آمدنی، کاروباری منافع۔ جب یہ ذرائع ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو انسان کو مالی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ڈیویڈنڈ اسٹاک: کچھ کمپنیاں اپنے منافع کا ایک حصہ شیئر ہولڈرز کو ادا کرتی ہیں، اسے ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی سرمایہ کار کے پاس ایسی کمپنیوں کے شیئرز ہوں جو باقاعدگی سے ڈیویڈنڈ دیتی ہیں تو اسے ہر سال ایک مستقل آمدنی مل سکتی ہے۔ بہت سے سرمایہ کار ریٹائرمنٹ کے دوران اپنی آمدنی کے لیے اسی حکمت عملی پر انحصار کرتے ہیں۔ بانڈز کی اہمیت: بانڈز نسبتاً محفوظ سرمایہ کاری سمجھے جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص بانڈ خریدتا ہے تو دراصل وہ کسی حکومت
یا کمپنی کو قرض دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں اسے باقاعدگی سے سود ملتا ہے۔ اگرچہ بانڈز کا منافع اسٹاک کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لیکن وہ پورٹ فولیو کو استحکام فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر ریٹائرمنٹ پورٹ فولیو میں بانڈز شامل کیے جاتے ہیں۔ کرائے کی آمدنی، جائیداد بھی ایک اہم سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسی جائیداد ہو جسے کرائے پر دیا جا سکے تو اسے باقاعدگی سے آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی میں جائیداد کو ایک اہم حصہ بناتے ہیں، لیکن جائیداد کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے دیکھ بھال، مرمت اور انتظام۔ اس لیے ہر شخص کے لیے یہ حکمت عملی مناسب نہیں ہوتی۔ سالانہ آمدنی کی منصوبہ بندی۔ ٹونی رابنس ایک اہم اصول بناتے ہیں جسے بعض اوقات 4% اصول کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس ایک بڑی سرمایہ کاری ہو تو وہ ہر سال اس کا تقریباً 4% خرچ کر سکتا ہے اور اس کا سرمایہ طویل مدت تک باقی رہ سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں تو وہ سالانہ تقریباً 4 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ اصول ایک عمومی رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن ہر شخص کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ خطرات سے تحفظ۔ ریٹائرمنٹ کے دوران ایک اور اہم مسئلہ مہنگائی ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ پیسے کی قدر کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی آمدنی مہنگائی کے ساتھ نہیں بڑھتی تو اس کی مالی طاقت کم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سرمایہ کاری کا ایک حصہ ایسے اثاثوں میں ہونا چاہیے جو مہنگائی کے ساتھ بڑھ سکیں، مثلاً اسٹاک اور جائیداد۔ ذہنی سکون۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ مالی آزادی کا اصل مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ذہنی سکون حاصل کرنا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی آمدنی کے ذرائع مضبوط ہیں تو وہ زندگی کو زیادہ سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ وہ اپنی توجہ ان چیزوں پر لگا سکتا ہے جو اس کے لیے واقعی اہم ہیں، جیسے خاندان، صحت اور معاشرے کی خدمت۔ اس حصے کا خلاصہ۔ اس حصے میں ہم نے سیکھا کہ ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ مستقل آمدنی بچت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آمدنی کے مختلف ذرائع مالی استحکام فراہم کرتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ، اسٹاک اور بانڈز ریٹائرمنٹ کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ مہنگائی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب لوگ مالی آزادی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں عام طور پر ایک تصویر آتی ہے: بہت زیادہ پیسہ، بڑی گاڑیاں، پرتعیش گھر اور ایک آسائش بھری زندگی۔ لیکن ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ مالی آزادی کا اصل مقصد یہ نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہو جائے۔ جب انسان مالی دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو زیادہ معنی خیز بنا سکتا ہے۔ پیسہ ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ ٹونی رابنس اس کتاب میں بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ پیسہ انسان کو وہ آزادی دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن اگر انسان پیسے کو ہی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ کبھی حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مالی کامیابی کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کامیاب سرمایہ کاروں کی سوچ۔ ٹونی رابنس نے دنیا کے کئی کامیاب سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی اور ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں کچھ عادات مشترک تھی۔ یہ عادات نہ صرف سرمایہ کاری میں بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ طویل مدتی سوچ۔ کامیاب سرمایہ کار ہمیشہ طویل مدت میں سوچتے ہیں۔ وہ فوری فائدے کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آنے والے کئی سالوں میں فائدہ دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقتی بحرانوں سے پریشان نہیں ہوتے۔ نظم و ضبط۔ سرمایہ کاری میں نظم و ضبط بہت اہم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اچھی حکمت عملی تو بنا لیتے ہیں لیکن مشکل وقت میں اس پر قائم نہیں رہتے۔ کامیاب سرمایہ کار اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ وہ جذبات کے بجائے منصوبے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسلسل سیکھنے کی عادت۔ کامیاب لوگ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ وہ نئی معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سبق لیتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی دنیا مسلسل بدلتی رہتی ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سادگی۔ بہت سے لوگ سرمایہ کاری کو ضرورت سے زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں، لیکن کامیاب سرمایہ کار اکثر سادہ
حکمت عملی استعمال کرتے ہیں، مثلاً کم فیس والے انڈیکس فنڈز، متوازن پورٹ فولیو، طویل مدتی سرمایہ کاری، یہ سادہ اصول طویل مدت میں حیران کن نتائج دے سکتے ہیں۔ سخاوت اور خدمت۔ ٹونی رابنز نے ایک اور دلچسپ بات نوٹ کی، دنیا کے کئی کامیاب سرمایہ کار نہ صرف دولت مند تھے بلکہ بہت فیاض بھی تھے۔ وہ اپنی دولت کا ایک حصہ معاشرے کی خدمت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس سے انہیں نہ صرف دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ملتا تھا بلکہ انہیں زندگی میں ایک گہرا مقصد بھی ملتا تھا۔ ذہنی سکون۔ مالی آزادی کا سب سے بڑا فائدہ ذہنی سکون ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کی مالی حالت مستحکم ہے تو وہ زندگی کے دوسرے اہم پہلوؤں پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے، مثلاً صحت، خاندان، روحانیت، معاشرتی خدمت۔ مالی آزادی کا سفر۔ ٹونی رابنز کہتے ہیں کہ مالی آزادی کا ایک سفر ہے، یہ راتوں رات حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے صبر، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر انسان صحیح اصولوں پر عمل کرے تو وہ آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس پوری کتاب کا خلاصہ دوستو، اگر ہم اس کتاب کے تمام اسباق کو چند نکات میں بیان کریں تو وہ کچھ اس طرح ہوں گے۔ مالی آزادی حاصل کرنا ممکن ہے اگر انسان صحیح اصولوں کو سمجھ لے۔ سرمایہ کاری میں جذبات کے بجائے حکمت عملی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تنوع اور متوازن پورٹ فولیو خطرات کو کم کرتے ہیں۔ کم فیس والے فنڈز طویل مدت میں زیادہ فائدے دیتے ہیں۔ مستقل سرمایہ کاری اور صبر دولت بنانے کی بنیاد ہیں۔ مالی آزادی کا اصل مقصد زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ٹونی رابنز کا آخری پیغام۔ ٹونی رابنز اس کتاب کو ایک امید افزا پیغام کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مالی کامیابی صرف چند خاص لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اگر ایک عام انسان مالی تعلیم حاصل کرے، نظم و ضبط کے ساتھ سرمایہ کاری کرے اور طویل مدت تک اپنے منصوبے پر قائم رہے تو وہ بھی مالی آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب انسان مالی آزادی حاصل کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بہتر بنا سکتا ہے۔